باطل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کیا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والا آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہیں کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہیں کے شان کو زبان نبوت کی وراثت ہے، انہیں کے شان کو زبان نبوت کی وراثت ہے، انہیں کا کام ہے دینی مراسم کے نگہبانی۔ قابل صد تکریم اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے شخصیت سازی میں اسلامی تعلیمات کا کردار۔ سامعین ذی وقار، اس جہان رنگ و گل میں ہر مالی و باغبان اپنا گلشن و گلستان سجاتا ہے تو انتہائی مشقت کے ساتھ مختلف گلہے عطر سے اپنا گلشن مزین کرتا ہے۔ یہ بات عقل رکھنے والوں پر مخفی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس جہانی رنگ و گل سے اٹھائے جانے کی بات اس دنیا میں تاریکی و ظلمت کی جو فضا قائم ہوئی تھی، انسانیت کی ہر پہلو ظلم و تکدہ جہل و طغیان بنا ہوا تھا، ہر وقت قلبی انسان پر تکلیف و مشقت کا پہاڑ چھایا ہوا تھا، خوف و ہراس اور بدامنی کی سیاہ بادل روئے زمین پر منڈلا رہے تھے، انسانوں میں انسانیت نامی چیز مبہوت ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظیم شان تعلیمات کو لے کر اس گلشن کو مہکاتے ہیں تو پھر اس میں لہلہانے والے پھول اس قدر پر معطر بن جاتے ہیں کہ پورے عالم میں ان کی خوشبو مہکنے لگتی ہے۔ اگر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہوتی ہے تو ان کی وفا کی داستانیں فقط اس جہانی پانی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اگر ہوں ثانیت نینی اذ ہما فی الغار کی ایک داستان وفا رکھتا ہے تو اخروی زندگی میں بھی اس کا تذکرہ عقائد و جہان کی فرمان سے ملتا ہے کہ صدیق اگر تم نے مجھ سے غار میں صدق و وفا کی مثال قائم کی ہے تو روزی جزا میں بھی حوض کوثر پر تیرے صدق و وفا کو دنیا دیکھے گی۔ ہاں اگر تم اسلامی تعلیمات کی تربیت یافتہ شخصیات کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ اگر ایک طرف اس پر جانوروں کے چرانے کا اعتماد نہیں کرتا تو دوسری طرف وہ ایسی مرتبہ پر نظر آتا ہے کہ جن کی پاؤں کے ٹوکرے زلزلوں پر سکوت طاری کرتی ہیں، جن کی حکم کی تعمیل میں دریا اور ہوائیں سرنگوں نظر آتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکمرانی کے جھنڈے گاڑ دیتی ہے اور فرد مسلم کو عزت و وقار کا وہ پیمانہ عطا کرتا ہے کہ زمین کا ہر ذرہ بزبانی حال ان سے سوار کو یوں سلامی عقیدت پیش کرتا ہے۔ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہی زندگی میں اگر ایک دن کم جیا تو کیا ہوا، ہم تو ان کے ساتھ چلے جو مسئلے جلا کے جیے۔ معزز اکرام، آپ نے بہت سے اسکول، مدارس اور یونیورسٹیاں دیکھی ہوگی یا ان کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن میں آپ کے اس عظیم تربیت گاہ کا حال سناتا ہوں کہ جہاں انسان کو حقیقی معنی میں انسان بنایا جاتا ہے، جہاں بندے کو خدا سے ملایا جاتا ہے، جہاں دل کے دنیا کو سنوارا جاتا ہے، ایک ایسی تعلیم گاہ کا حال کہ جس میں ہر کس کو داخلہ مل جاتا ہے،
امیر اور غریب کو بھی، اپنے اور پرائے کو بھی، چھوٹے اور بڑے کو بھی، مرد اور عورت کو بھی ایک ایسی تعلیم گاہ کا حال کہ جس میں داخلے کی دعوت قیصر روم کو بھی دی گئی، ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی دی گئی کہ آؤ اس میں داخلہ لے کر انسان بن جاؤ۔ ہاں یہی وجہ تھی۔ ایسی تعلیم کی بدولت اگر آپ کو ایک طرف حبشہ کا بادشاہ نجاشی نظر آئے گا تو دوسری طرف حضرت خباب و بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آئیں گے، جس کی نتیجے میں ایسی پہاڑ جیسے ایمان والا سوار تیار ہوئی جن کی بدن کی چربی سے ان کی نیچے بچھائے گئے انگار سر پڑ جاتی ہے۔ جی ہاں، یہی وہ مقدس جماعت ہے جن کے شخصیات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس قدر بلندی اور ابعاد تک پہنچی کہ جنہوں نے تنگی و پاکاتات سجا کر اسلام کی ابیاری کے لیے خون و جگر پیش کیا اور باطل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کیا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والا آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا۔ عزیزان ایمان، عہد نبوت سے جس قدر دوری کا سما ہوتا گیا، اس قدر علم و عمل کا انحطاط و نما ہوتا گیا، دین و شریعت سے دوری ہوتی گئی، تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن و سنت کے فہم و فراست، حکمت و دانائی اور فقاہت و علمت کے زیور سے آراستہ ہونے والا ان اکابر کو اپنا نمونہ سمجھا جائے جنہوں نے اس دین کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کیا۔ لہٰذا آج ہم کو بھی اپنی شخصیت برقرار رکھنے کے لیے تعلیم کی مقصدیت کو پہچاننا ہوگا اور پھر اس کو مد نظر رکھ کر ملک و ملت کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ایک اخلاقی قدروں پر مشتمل معاشرہ وجود میں رہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔